السلام علیکم۔ میرا سسر ہر وقت میرے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا۔ میری شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا اور میرا شوہر مجھے اپنے باپ کے پاس چھوڑ کر پردیس چلا گیا تھا۔ میرے لیے گھر کا کام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے اکیلے میں بہت خوف محسوس ہوتا تھا، اسی لیے میں نے ایک کام والی نوکرانی رکھ لی۔ اب میرا سسر ہر وقت اس کو اپنی نظر میں رکھتا۔ ایک روز میں بازار سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا سسر تو نوکرانی کے ساتھ۔ ایک دن جب میں بازار سے سودا لے کر گھر واپس آئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرے سسر تو ہماری کام والی نوکرانی کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سسر ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو انہیں بوڑھا سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو میرے شوہر سے بھی زیادہ جوان نکلے۔ وہ نوکرانی سے جو باتیں کر رہے تھے وہ سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہوئی جو پردیسی تھا۔ میرے ماں باپ نے یہ سوچ کر میری شادی سمجھ سے کر دی کہ باہر ملک کا پیسہ آئے گا تو میں خوش رہوں گی، لیکن انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے جیون ساتھی کے بغیر کیسے خوش رہ سکتی ہوں۔ کسی بھی عورت کو خوش رہنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے اپنا شوہر اور ایک اچھی ازدواجی زندگی چاہیے ہوتی ہے۔ ہماری شادی کو 15 دن گزرے تھے اور سمد نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور انہیں واپس جانا پڑے گا۔ میں یہ سوچ کر ہی کانپ گئی تھی کہ مجھے اس گھر میں اکیلا رہنا پڑے گا۔ شادی کے بعد کے یہ 15 دن تو جیسے پڑ لگا کر اڑ گئے تھے اور اب سمد کے جانے کی خبر نے میری جان نکال لی تھی۔ میرے لیے تو سمد کے بغیر رہنا ہی ممکن نہیں تھا، لیکن سمد نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر جانا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کے والد پچھلے 1 سال سے اکیلے رہ رہے ہیں اور اب سمد یہی چاہتے ہیں کہ وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارے تاکہ ان کی تنہائی دور ہو سکے۔ اور سمد کے والد کو دیکھ بھال کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ایکسیڈنٹ میں ان کے پیروں پر چوٹ لگی تھی، جب سے ان کے گھٹنوں میں مستقل تکلیف رہتی تھی۔ میں نے سمد سے کہا کہ وہ اپنی چھٹیاں کچھ دن اور بڑھا لے، میں ان کے بغیر بھلا کیا کروں گی۔ اتنے بڑے گھر میں صرف اور صرف سمد کے والد رہتے تھے اور اب میں شادی کر کے یہاں آئی تھی۔ سمد اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کے انتقال کو 1 برس بیت گیا تھا جب سے ان کے والد اس گھر میں اکیلے رہا کرتے تھے، اور سمد اپنے والد کی خاطر ہی مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے تھے، لیکن میں سمد کے بغیر بالکل بھی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ شادی سے پہلے میں اس بات کو لے کر بہت خوش تھی کہ میرے سسرال میں زیادہ لوگ نہیں ہیں اور مجھے ساس نندوں کی پریشانی بھی نہیں ہوگی، لیکن اب یہی بات میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی تھی۔ اگر میری ساس زندہ ہوتی تو سمد مجھے یقیناً اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ میں ہر وقت یہی سوچ کر اداس رہنے لگی کہ سمد کے جانے کے بعد میں کیا کروں گی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ سمد کے جانے کے بعد مجھے اتنی زیادہ پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ میں اپنے سسر کی نظروں سے تنگ آ چکی تھی۔ میرے لیے گھر کی صفائی کرنا بھی محال ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے اپنی نگاہوں میں رکھتے اور مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں، اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شادی کے شروع کے دن تو سمد کی موجودگی میں مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلے۔ میں ہر وقت سجتی سنورتی رہتی، سمد کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی۔ شادی کے ابتدائی دن ہر عورت کے لیے ہی بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور میرے لیے بھی یہ دن بہت ہی دلکش تھے۔ سمد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ساحل کنارے ہم دونوں نے بہت خوبصورت لمحات گزارے تھے۔ سمد ہر وقت ہی میری تعریف کیا کرتے اور ہر وہ کام کرتے جس سے مجھے خوشی محسوس ہوتی۔ میں نے بھی سمد سے اپنے نخرے اٹھوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اور ہم دونوں کے درمیان ایک بہترین ازدواجی تعلق قائم ہو چکا تھا۔ جب تک سمد یہاں موجود تھے مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہوا اور نہ ہی گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوئی۔ سمد کے والد زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتے اور کھانا بھی اکیلے ہی کھاتے۔ وہ ہم دونوں کو ساتھ وقت گزارنے کا پوری طرح موقع دے رہے تھے۔ سمد بھی میرا بہت اچھی طرح خیال رکھتے تھے اور ہم دونوں نے بہت اچھا وقت ایک ساتھ گزارا۔ اور جب 15 دن کے بعد میں نے سمد سے گزارش کی کہ وہ کچھ دن اور رک جائیں تو انہوں نے اپنی چھٹیاں 1 ہفتہ اور مزید بڑھوا لی، لیکن پھر ان کے جانے کا وقت آ گیا۔ آخر وہ کتنی چھٹیاں بڑھا سکتے تھے؟ انہیں کام کی طرف سے زیادہ چھٹیاں نہیں ملی تھی اور یوں وہ مجھے چھوڑ کر واپس دبئی چلے گئے۔ سمد کے جانے کے 2 دن بعد تک تو میں بہت زیادہ اداس رہی اور ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ پھر سمد نے مجھے فون پر سمجھایا کہ اس گھر میں ان کے والد بھی موجود ہیں اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے والد کا خیال رکھوں اور سمد کے پیچھے ان کے گھر کا بھی خیال رکھوں۔
समद की बात सुनकर मुझे होश आया कि मैंने 2 दिन से घर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। मेरे ससुर ही मुझे कमरे में खाना देकर जा रहे थे और मुझे बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं रहा था कि खाना भी वो बना रहे हैं। ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होने लगी और मैंने अपने आप से अहद कर लिया कि मैं समद के वालिद का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। मैंने समद से बात करने के बाद अपना दुपट्टा ओढ़ा और कमरे से निकलकर घर का जायजा लेने लगी। हैरत की बात ये थी कि मेरे ससुर ने इन 2 दिनों में मुझे एक लफ्ज भी नहीं कहा था। अभी भी मैं कमरे से निकली तो वो खामोशी से मुझे देखने लगे। मैंने उनसे कहा कि वो आराम करे, अब घर का ख्याल मैं रख लूंगी। मेरी बात सुनकर वो वहीं सहन में पड़ी चारपाई पर बैठ गए। सहन में बहुत ज्यादा मट्टी थी। वो मुझसे कहने लगे, पहले सहन धो लो। मैंने पानी का पाइप लगाया और सहन में पानी डालने लगी। मेरे ससुर अपनी जगह पर ही बैठे रहे। उनकी मौजूदगी में मेरे लिए सफाई करना खासा मुश्किल हो रहा था। पानी की वजह से मेरे कपड़े भी भीग गए थे और ना जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मेरी ही तरफ देख रहे हों। अचानक ही मुझे उनकी मौजूदगी से खौफ महसूस होने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा सहन धोया। मट्टी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी, लेकिन मैं सहन छोड़कर बावर्ची खाने में घुस गई। बावर्ची खाने में आकर मुझे सुकून महसूस हुआ था। मेरे ससुर अभी भी सहन में ही मौजूद थे। आने वाले कुछ दिनों में मैंने ये महसूस किया कि मैं जब जब सफाई करती उनकी नजरें मुझ पर जमी रहती। मैं अब घर में भी अच्छी तरह चादर लपेट कर रहती। मैं रोज समझ से फोन पर बात करती, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको उनके वालिद के रवैये का बता सकूं। मुझे यही डर था कि समद अगर मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे तो मेरी शादीशुदा जिंदगी इस बात से मुतासिर हो सकती है। वैसे भी समद मुझसे बहुत ज्यादा दूर थे और ऐसे में मेरे लिए उन्हें परेशान करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं थी। हर गुजरते दिन के साथ मेरी जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। मैं जहाँ जहाँ होती मेरे ससुर की नजरें भी वहीं रहती। सिर्फ और सिर्फ मैं बावर्ची खाने में खुद को महफूज तस्वुर करती, क्योंकि उन्होंने आज तक बावर्ची खाने में मेरी मौजूदगी में कदम नहीं रखा था। मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम सहन की सफाई करना ही था, क्योंकि वो सहन में बाकायदा चारपाई डालकर बैठ जाया करते थे। एक दिन मैंने अपनी दोस्त सिद्रा से इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगी कि तेरा ससुर साल भर से अकेला जिंदगी गुजार रहा है। हो सकता है कि इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तू कोई काम वाली रख ले, इस तरह तुझे उनके सामने सफाई करने से छुटकारा मिल जाए। तंग आकर मैंने भी इस मसले का हल यही निकाला कि मैंने सफाई के लिए एक काम वाली नौकरानी रख ली। अब सारे घर की सफाई की जिम्मेदारी हमारी नौकरानी बानो की थी और बावर्ची खाना मैंने अपनी जिम्मेदारी पे ले लिया था। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि अब मेरे ससुर हर वक्त बानो को अपनी नजर में रखते हैं। बानो एक कम उम्र लड़की थी और अब मुझे उसकी भी फिक्र सताने लगी। मेरी कोशिश यही होती कि जितना वक्त भी बानो सफाई करती मैं खुद भी उसके साथ साथ ही रहती। बानो वैसे भी एक काम चोर लड़की थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी जैसे तैसे सफाई निपटाती और चली जाती, लेकिन मुझे काफी हद तक बानो की मौजूदगी से सुकून हो गया था। जिस दिन बानो छुट्टी करती उस दिन मैं घर की सफाई को हाथ भी न लगाती और सारा दिन ऐसे ही घर गंदा पड़ा रहता। कुछ महीने यही सिलसिला चला, लेकिन फिर ऐसा होने लगा कि जिस दिन बानो ना आती मेरे ससुर खुद ही जानबूझकर सफाई शुरू कर देते और मुझे मजबूरन उन्हें रोकने के लिए सफाई करना पड़ती। और फिर वो सहन में बैठकर मुझे देखने का काम करते। उनकी मौजूदगी से मुझे सख्त कोफ्त होने लगी थी। मैं अजीब जहनी अजियत का शिकार हो चुकी थी और हर वक्त दिल में यही दुआ मांगती रहती कि किसी तरह समद वापस आ जाए या मुझे अपने पास बुला ले। हमारे घर में ना ही पैसे की कोई कमी थी और ना ही किसी चीज की रोक टोक थी। मेरे ससुर तो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते थे, लेकिन मैं उनकी नजरों से ही बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मैं हर वक्त खुद को गैर महफूज तस्वुर करती और शाम होते ही अपने कमरे में बंद हो जाती और सुबह से पहले किसी सूरत दरवाजा ना खोलती। मुझे इस घर में अजीब घुटन का एहसास होता। मेरे दिल में अजीबोगरीब वसवसे पैदा हो चुके थे और मैं जब भी अपनी दोस्त सिद्रा से इस बारे में बात करती तो वो मुझे मजीद डरा देती। एक दिन तो बानो भी मुझसे कहने लगी कि बाजी, आपका ससुर ठीक आदमी नहीं है, हर वक्त सहन में बैठा मुझ पर नजर जमाए रखता है। बानो की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई कि अब तो बाहर वाले भी यही शिकायत कर रहे थे।
یعنی کہ اب تک میں نے جو محسوس کیا تھا وہ میرا وہم بالکل بھی نہیں تھا۔ میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ مجھے اپنے سسر کی دوسری شادی کرا دینی چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے میری جان چھوٹ جائے۔ اور یہی سوچ کر جب میں نے سمد سے اس بارے میں بات کی تو میری بات سن کر وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں اچانک ابا جی کی شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ میں سمد کو حقیقت سے آگاہ تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے انہیں باتوں باتوں میں یہی کہا کہ ابا جی بہت زیادہ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں اور اگر ہم ابا جی کی شادی کروا دیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ دبئی آ کر آرام سے رہ سکتی ہوں۔ یہ سن کر سمد نے کہا کہ اماں کے انتقال کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ابا جی کی دوسری شادی کروا دے، لیکن ابا جی کسی صورت راضی نہیں ہوئے۔ وہ اماں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی جگہ کبھی کسی دوسری عورت کو نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر میں نے دل میں سوچا کہ سمد کو اپنے ابا جی کے متعلق کتنی غلط فہمی لاحق ہے۔ اگر وہ اماں سے اتنی ہی محبت کرتے تو یوں ہم پر نظر نہیں رکھتے، لیکن میں چاہ کر بھی یہ بات سمد سے نہیں کہہ پائی اور بس میں نے انہیں یہی کہا کہ وہ کچھ دن کے لیے واپس آ جائیں۔ سمد نے مجھے یقین دلایا کہ 1 سال پورا ہوتے ہی وہ 1 مہینے کی چھٹی پر واپس آ جائیں گے، لیکن ابھی تو ہماری شادی کو صرف 4 مہینے ہی گزرے تھے۔ سال پورا ہونے میں تو 8 مہینے باقی تھے اور میرے لیے ایک ایک دن صدیوں کے برابر ہو چکا تھا۔ سمد سے بات کرنے کے بعد میں سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک ہی میرے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دستک کی آواز نے تو میری جان ہی نکال دی تھی کہ گھر میں میرے اور ابا جی کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا تو یقیناً دروازے پر ابا جی تھے۔ رات کے 12 بجے ابا جی میرا دروازہ کیوں بجا رہے تھے؟ پہلے میں نے سوچا کہ جا کر ابا جی سے پوچھ لوں کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن خوف کے مارے میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب طرح کی باتیں آ رہی تھی۔ میں نے خود کو رضائی کے اندر پوری طرح چھپا لیا اور خاموشی سے لیٹی رہی۔ بہت دیر تک دروازہ پیٹنے کے بعد ابا جی واپس جا چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ صبح اٹھ کر ابا جی سے اس بارے میں پوچھ لوں گی یا پھر ابا جی مجھے خود ہی بتا دیں گے کہ وہ رات کو کیوں آئے تھے، لیکن صبح اٹھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ابا جی نے تو اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ میں مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ بانو گھر کی صفائی کر رہی تھی اور حسب معمول ابا جی آج بھی صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بازار سے کچھ ضروری سودا لانا تھا۔ میں نے بانو سے کہا کہ وہ گھر کا خیال رکھے اور میں خود بازار کے لیے نکل گئی۔ میرا جانا بہت ضروری تھا ورنہ میں کبھی بانو کو اکیلا چھوڑ کر بازار نہ جاتی۔ گھر میں سودا سلف ختم ہو چکا تھا اور ابا جی کے گھٹنوں میں تکلیف رہتی تھی، اس لیے وہ بازار تک نہیں جا سکتے تھے۔ مجبوراً مجھے ہی گھر چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ میں نے بازار سے جلدی سارا سودا خریدا اور گھر کی طرف واپس پلٹ گئی۔ مجھے بانو کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اندر کے منظر نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ ابا جی اور بانو دونوں ایک ساتھ لگے ہوئے تھے۔ بانو نے سیڑھی پکڑ رکھی تھی اور ابا جی سیڑھی پر چڑھ کر پانی کی ٹینکی کی صفائی کر رہے تھے۔ پانی کی ٹینکی بہت اونچائی پر تھی اور ابا جی بالکل جوانوں کی طرح اس کی دھلائی کر رہے تھے۔ میں تو انہیں بوڑھا سمجھتی تھی، لیکن ان کی پھوٹی نے تو مجھے حیران کر دیا تھا۔ اتنی اچھی صفائی تو میں بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن ابا جی کو سیڑھی پر چڑھے دیکھ کر ساتھ ساتھ میری جان بھی نکل گئی، کیونکہ ابا جی کے گھٹنوں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی تھی اور انہیں کسی بھی چیز پر چڑھنا منع تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں سمد کو کیا جواب دیتی؟ اس سے پہلے کہ میں ابا جی یا بانو کو آواز دے کر کچھ کہتی، ابا جی کی باتوں نے تو مجھے شرم سے پانی کر دیا تھا۔ آج مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ ابا جی کیوں ہر وقت مجھ پر اور بانو پر نظر جما کر بیٹھے رہتے تھے۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ ان کی نظریں ہم پر جمی ہوتی ہیں، جبکہ آج مجھے پتا چلا کہ وہ تو دراصل ہماری صفائی دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ابا جی بانو سے کہہ رہے تھے کہ جس طرح تم اور میری بہو صفائی کرتی ہو، تم دونوں کو دیکھ کر میری جان جلتی ہے۔ بھلا اس طرح ہلکے ہاتھوں سے بھی کوئی جھاڑو لگاتا ہے؟ مٹی وہیں کی وہیں بیٹھی رہتی ہے اور تم دونوں کی صفائی پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد پورے 1 سال تک اس گھر کو چمکا کر رکھا، لیکن جب سے یہ گھر میری بہو کے ہاتھ میں آیا، ہر جگہ مٹی ہی مٹی نظر آتی ہے۔ اگر آج میری بیوی زندہ ہوتی تو سمد کی بیوی کو ہر وقت ڈانٹتی رہتی۔ میری بیوی کو صفائی کی بہت زیادہ عادت تھی اور اسی لیے مجھے بھی صاف ستھرا گھر دیکھنے کی عادت ہے، لیکن سمد کی بیوی تو بس کام نپٹانے کے چکر میں رہتی ہے۔ ابا جی کی باتیں سن کر تو میں ایک دم ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ ابا جی بانو کو کہہ رہے تھے کہ کل رات بھی سمد کی بیوی سارا کھانا باورچی خانے میں چھوڑ کر ہی سو گئی اور آدھی رات کو بلی نے سارے برتن گرا دیے۔
جس کی وجہ سے پورے باورچی خانے میں گندگی پھیل گئی۔ میں نے سمد کی بیوی کو اٹھانے کے لیے لاکھ دروازہ پیٹا، لیکن نہ جانے وہ کون سی نیند سو رہی تھی کہ اٹھ کر نہ آئی۔ میں نے بہت مشکل سے رات کو پورا باورچی خانہ صاف کیا۔ سمد کی بیوی سے زیادہ کام چور عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ سمد کی بیوی نے تو صبح اٹھ کر یہ بھی نہیں پوچھا کہ رات کا بچا ہوا کھانا کہاں گیا۔ ابا جی بہت دنوں سے دبے دل کی بھڑاس آج بانو کے سامنے نکال رہے تھے، اور بانو کھی کھی کر کے ہنسی میں مصروف تھی، جبکہ میں جہاں کھڑی تھی وہی سن ہو کر رہ گئی تھی۔ میں جو رات کو یہ سمجھ رہی تھی کہ ابا جی نہ جانے کون سے مقصد کے تحت آئے ہیں، اب مجھے یاد آیا تھا کہ میں رات کو باورچی خانے میں ہی سارا کھانا چھوڑ کر سمد کے فون پر دوڑی دوڑی کمرے میں چلی آئی تھی، اور مجھے بعد میں یاد ہی نہ رہا کہ کھانا ایسے ہی باورچی خانے میں رکھا ہے۔ اور میں جو سارا دن اس بات کی منتظر تھی کہ ابا جی مجھے رات کی آمد کے بارے میں بتائیں گے، دراصل وہ خود اس بات کے انتظار میں تھے کہ میں ان سے بچے ہوئے کھانے کا پوچھوں گی۔ مجھے اپنی تمام تر غلطیوں کا اچھی طرح احساس ہو گیا تھا، اور ابا جی کی بات بالکل درست تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی صفائی کے معاملے میں بہت کاہل تھی، اور میری صفائی تو میری اپنی اماں کو بھی پسند نہیں آتی تھی۔ پھر سمجھ کے ابا جی نے تو سال بھر اپنے گھر کو اکیلے سنبھالا تھا، تو بھلا وہ کیسے میری گندگی کو برداشت کرتے؟ لیکن میں نے ان کے کردار پر ہی شک کرنا شروع کر دیا، جبکہ ان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے میری برائی نہیں کی تھی۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ میں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جاؤں گی، لیکن میں نے تو ان سے خوف کھا کر خود کو مزید کمرے میں بند کر لیا تھا، اور ان کی نظروں میں مزید بری ثابت ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میں نے سمد کے سامنے ان کے ابا جی کے خلاف کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، ورنہ شاید میں ان کی نظروں میں بھی گر جاتی اور میرا اور سمد کا رشتہ خراب ہو جاتا۔ اگر میری دوست سدرا مجھے مزید ڈرانے کی بجائے صحیح مشورہ دیتی تو شاید نوبت یہاں تک نہیں آتی کہ آج میرے سسر یوں بانو کے سامنے میرے بارے میں برا کہتے۔ میں دبے قدموں سے گھر سے واپس باہر نکل گئی اور دوبارہ سے دروازہ زور سے کھول کر اندر آئی، تاکہ میرے سسر کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ مجھے دیکھ کر میرے سسر سیڑھی سے نیچے اتر آئے اور خاموشی سے واپس چارپائی پر بیٹھ گئے، اور بانو بھی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ میں اب جان چکی تھی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے سارا سودا باورچی خانے میں رکھ دیا اور دوپٹے کو اچھی طرح باندھ کر جھاڑو ہاتھ میں اٹھائی اور بانو سے کہا کہ چلو آج مل کر گھر کی مکمل صفائی کرتے ہیں، اور پھر بانو کے ساتھ مل کر گھر کو شیشے کی طرح چمکا دیا۔ اب میں روزانہ گھر کی صفائی پر اچھی طرح دھیان دیتی، اور بانو کے ساتھ مل کر پورے صحن کو صاف کر کے پودوں کو پانی بھی ڈالتی۔ میری بے توجہی سے سارے پودے مرجھا چکے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں میرے سسر نے صحن میں بیٹھ کر ہم پر نظر رکھنا چھوڑ دی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اب میں اچھے سے گھر کی صفائی کر سکتی ہوں، اور اب ان کا گھر گندا نہیں ہوگا۔ ہر گھر کے بڑوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور زندگی گزارنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی نئے گھر میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں وہاں کے طور طریقوں کو اور وہاں کے لوگوں کے مزاج کو سمجھنا چاہیے، جب ہی ہم ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر میں شادی کے شروع کے دنوں میں ہی ابا جان کے عجیب و غریب رویے کے بارے میں جان جاتی تو شاید انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوتی، اور نہ ہی مجھے اتنی ذہنی اذیت اٹھانا پڑتی، بلکہ ہم جلد ہی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنے لگ جاتے۔ ابا جان نے زندگی بھر اماں کی چمکتی ہوئی صفائی کو دیکھا تھا، اور اسی لیے اب ان کے لیے گندگی کو برداشت کرنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے اس ڈر سے یہ بات مجھ سے نہیں کی کیونکہ میں نئی نئی اس گھر میں آئی تھی اور ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی تھی۔ انہیں یہ خوف ہوگا کہ کہیں میں ان کی باتوں کا برا نہ مان جاؤں۔ میں اب جب کہ ابا جی کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے میں نے گھر کو بالکل اسی طرح سنبھال لیا تھا جیسا کہ انہیں چاہیے تھا، اور ہم دونوں مل کر بہت خوش رہ رہے تھے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے 8 ماہ مزید گزر گئے، اور سال پورا ہونے پر جب سمد گھر واپس آئے تو ہم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ ابا جی نے خود سمد سے کہا کہ وہ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ دبئی لے جائیں۔ میں نے سمد سے کہا کہ میں ابا جان کو یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میری بات سن کر سمد بہت زیادہ حیران رہ گئے، اور انہوں نے میرے ساتھ ساتھ ابا جان کا ویزا بھی لگوا لیا، اور یوں میں اور ابا جان 2 مہینے کے لیے سمد کے ساتھ دبئی روانہ ہو گئے۔